ہے جس کی وجہ سے یہ وطن آزاد ہوا ہے، اسی پر آپ چند منٹ باتیں کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ وقال الشاعر، کتنے شہیدوں نے اپنا خون بہایا ہے اس زمین پر، کتنے شہیدوں نے اپنا خون بہایا ہے اس زمین پر، تب جا کے یہ وطن وجود میں آیا ہے۔ صدر محترم مشرق اساتذہ کرام اور میری پیاری بہنوں، آج میں اس یوم آزادی کے موقع پر جس موضوع کی تحت لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ محترم سامعین و سامعات، ہمارا ملک ہندوستان ایک آزاد اور سیکولر ملک ہے جہاں تمام ادیان و مذاہب کے متبعین و پیروکاروں کو اپنی بات کہنے، سننے، پھیلانے اور اپنی شریعت کے احکام و فرامین پر عمل کرنے کا پورا احساس ہے۔ یہ ملک 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں کے شکنجوں اور ظلم و استبداد سے آزاد ہوا۔ اس میں اہل وطن اور خصوصاً مسلمانوں کو کثیر تعداد میں اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے۔ مسلمانوں نے آزادی کی خاطر انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، جان و مال اور اہل و عیال کی قربانیاں پیش کی، کالا پانی کی خوفناک و ہیبتناک سزائیں برداشت کی۔ غرض یہ ہے کہ ہر طرح کی مصائب و آلام برداشت کرنے کے باوجود بھی ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ وہ باخوشی اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے۔ محترم سامعین و سامعات، دراصل 1947 عیسوی کی آزادی سے پہلے ہمارا ملک انگریزوں کے ظلم و استبداد کا شکار تھا۔ وہ انگریز جو اس ملک میں 1600 عیسوی میں تجارت کی خاطر داخل ہوئے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سیاسی چالوں، عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے مسلمانوں کو شکست فاش دے کر سونے کی چڑیا کہے جانے والے اس ملک کے پرسی اقتدار پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور قابض ہونے کے بعد ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت مسلمانوں نے اپنے ملک کے حالات اور ملکوں کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انفرادی اور اجتماعی طور پر انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائیں، ان کے ظلم و ستم اور سیاسی چال بازیوں کو اپنی تحریکوں کے ذریعے عوام الناس کے سامنے دشت ازبام کیا، اور علماء کرام نے خصوصی طور پر اس تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عوام نے آزادی کی رنگ پھونکی۔ اس تحریک میں علماء جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز سپوت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو اولین مقام حاصل ہے، جنہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور درس و تدریس کے ذریعے علماء اور عوام کی ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے دارالحرب کا فتویٰ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک کا اتنا اثر ہوا کہ مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور انگریزی حکومت کے خلاف ایک زبردست متحدہ محاذ چھیڑ دیا۔ اس کے بعد اس تحریک کو مزید تقویت ملی۔ اس میں شاہ عبدالحی، شاہ اسماعیل شہید، شاہ اسحاق رحمہ اللہ جیسے مایہ ناز اہل علم شامل ہوئے اور اس تحریک کو منظم و مستحکم بنایا۔ اسی طرح 1831 عیسوی میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بالا کوٹ کے میدان میں اپنے رفقا کے ساتھ وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے فرنگیوں اور ان کی اتحادی فکروں کے خلاف جہاد میں شرکت فرما کر جامع شہادت نوش کیا۔ اسی طرح یہ تحریک اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہی اور علماء امت کا ایک عظیم قافلہ اس تحریک
شامل ہوتا رہا۔ ایک طرف جہاں ملک کے پورے باشندے اس تحریک میں شریک ہوتے رہے، وہی دوسری طرف علماء صادق پور پٹا کا اس تحریک اور اتحاد میں قائدانہ کردار رہا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو اپنے خون جگر سے سینچا اور مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی ایسی روح پھونک دی کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جو آزادی کی شکل میں نمودار ہوئی۔ تاریخ اس بات کا شاہد ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے خاطر اپنا خون و مال اور آب و اجداد کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ لہذا آج حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو جانیں، اسلاف کے کارناموں کو یاد کریں، اپنے اسلام کی روشن تعلیمات کو عام کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ ملک جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، اس لیے کہ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر اپنی جان و مال اور آباء و اجداد کی قربانیاں پیش کی۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یہ ملک سب کا ہے، سب کا رہے گا، اور اس ملک میں سب قوم میں سکون کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اسی میں سب کا ساتھ اور سب کا وکاس سمجھنے ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان شہداؤں جیسی ہمت اور جگر عطا کرے اور ہمیں سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، یہ یقیناً ہم لوگوں کا بھی خوشی کا موقع ہے کہ یہ وطن 15 اگست 19